بیٹھے تو کیا کہہ رہا تھا؟ رمل اچھا کیوں لائے رمل کیوں سنت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا۔ کیا تھا؟ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو یثرب نام، تو اس کا تورات زبور انجیل میں بھی یثرب نام ہے، اور یثرب کے معنی ہوتے ہیں بیمار کی جگہ، بلاؤں کی جگہ۔ تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے ان کا مال چھین لیا، ان کے اسباب چھین لیا، اب یہ مدینے گئے ہیں، وہ تو بیمار کی جگہ ہے، تو یہ لوگ بیمار ہو کر آئے، کیا عمرہ کریں گے، طواف کیا کریں گے؟ تو سامنے پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس کہتے ہیں اس کو، اس پہاڑ پر بیٹھ کر مکے کے سردار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت وہ مذاق کر رہے تھے، یہ کیا عمرہ کریں گے، تو بھوکے رہے، ان کا سامان لوٹ گیا، سب مدینے میں بیمار ہو کر آئے۔ جبریل امین تشریف لائے اور یوں عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے فرمائیے کہ اکڑ کر چلیں۔ کیسے چلیں؟ ارے بولو، اکڑ کر چلیں۔ تو 3 چکر صحابہ اکڑ کر چلیں، ذرا مٹھی والوں اور سینہ دار کیا، زیادہ ہلانے کے بھی نہیں، ادھر دوسرے کا جب یا پیٹ میں مار دیں گے تو ایسے باڈی والا آدمی ہوگا جو میرے سنگل باڈی ہو لگ جائے گا، ایسا باڈی والا تو تکلیف پڑ جائے گی، ہے نا؟ تو اکڑ کر چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چلو نا، اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، چلو تھوڑا بچوں ہاں، چھوٹے چھوٹے قدم میں اکڑ کر چلو، یہ وہاں سے لے کر واپس چلو، دیکھیں پریکٹس کسے کریں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اور سینہ تان کے، ہاں سینہ تان کے، دوڑنا نہیں، ہاں سینہ تنگ۔ اچھا، اب اپنے یہاں اس کی مشق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ احرام آپ نے سیکھ لیا، کیا کر لیا؟ سیکھ لیا، احرام سیکھا نہیں ہے، جانا دیکھا، باندھنا الگ ہے نہ سیکھنا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے اور باندھنا الگ ہے۔ روٹی پکاتے اپنے بیوی کو دیکھا، اس سے پہلے اپنی اماں کو دیکھا نا، اور ہم بنانے جائیں گے، بیلنے جائیں گے تو ہندوستان کا نقشہ، ارے بن جائے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، پوری بنائیں گے عورتیں، بھجیے بنائیں گے، برابر تلیں گے، اور ہم پوری تلنے جائیں گے تو وہ بعد میں تلے گی، پہلے اپنا ہاتھ تلا جائے گا، اس میں کھلا ہو جائے گا، کیا ہوا بھائی؟ لیکن پوری تو بعد میں کھلے گی، پہلے ہاتھ کھل جائے، سمجھا؟ تو آپ یہ احرام کی چادریں اپنے گھر پر جا کر ابھی سے روزانہ اللہ توفیق دے تو گھر سے باندھ کر مسجد تک جانا، کہاں تک جانا؟ ارے بولو، اور مسجد میں نماز پڑھنا، وضو کرنا، تاکہ یہاں سے پریکٹس ہو جائے، ہے نا؟ اور شرم نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں احرام باندھتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، ارمان دل میں ہوتا ہے سب کے کہ میں بھی جاؤں، میں بھی ایسی چادریں پہنوں۔ آپ شرم مت کرو، اپنے گھر کے اندر میں، سمجھے؟ 3 مہینے پہلے سے میں نے چلتا تھا روزانہ عشاء کے بعد مسجد میں، کتنے مہینے پہلے؟ 3 مہینے پہلے، کتنا ہے صاحب؟ 3 مہینے پہلے، ہاں، چادر باندھ کر چلتا، نفلیں پڑھتا تھا رات کو عشاء کے بعد۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، سمجھ میں آئے؟ تو مکے کے کافروں نے مذاق کیے، بیمار ہو کر آئے ہیں، تو صحابہ کو اللہ کے نبی سے اکڑ کر چلو، تو مکے کے لوگوں پر ہیبت تاری ہوئی، بیمار نہیں، تو یہ ساری دنیا میں اکڑنا منع، یا بیوی پر اکڑیں گے تو منع، بچوں پر اکڑیں گے تو منع، پڑوسیوں پر اکڑنا منع، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کر یہ کہتا ہے
یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کر چلے ہیں، اور میرے حاجیوں تم بھی اکڑ کر چلو، تم کو محبوب بنا لوں گا۔ تو 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے۔ کتنے چکر؟ کتنے؟ 3 چکر، باقی سادہ چل چلنا ہے۔ سمجھ میں؟ اب یہ اس کو رمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اپنی زبان میں سیدھی سادھی اکڑ کے چلنا۔ اپنی زبان میں کیا ہے؟ اکڑ کے چلنا۔ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی حاجی۔ ہاں، تو اب یہ 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ کتنے چکروں میں؟ 3 چکروں میں رمل کریں گے، اور 4 میں سادہ چال چلیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ بوسے ہم ہر چکر پر دیں گے۔ اگر کوئی بوسہ چھوٹ گیا تو دم صدقہ نہیں آئے گا۔ کوئی رمل کرنا پہلے چکر میں بھول گیا تو دم صدقہ نہیں آئے گا۔ دوسرے میں بھول گیا تو نہیں آئے گا۔ تیسرے میں بھول گیا تو نہیں آئے گا۔ اگر پہلے میں بھولا، دوسرے میں یاد آئے تو شروع کرو کرنا، دوسرے میں یاد آئے تو دوسرے سے شروع کرو، تیسرے میں یاد آئے تیسرے میں، پھر چوتھے میں یاد آئے تو اب دہرانا نہیں۔ عورتوں کو اکڑ کر چلنا نہیں ہے، یہ تو اپنی عورتوں کو بھی اکڑ کر چلاتے ہیں۔ عورتوں کو نیچی نظروں سے چلنا ہے، اپنے شانے جھکا کے چلتا ہے۔ یہاں بھی اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو سینہ تان کے چلتی ہے یہاں گلیوں میں۔ تو عورتوں کو جو ہے اکڑنے کا نہیں ہے، مردوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، 7 چکر آپ کے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ اور 8 بوسے ہوں گے۔ کتنے؟ 7 چکر اور 8 بوسے۔ یہ جو اجتماع تھا کون سا؟ یہ نہیں، یہ 7 چکروں میں ہوگا۔ کندھا کھلا، جمنا ہاتھ کھلا، سیدھی سادھی عمل، جمنے ہاتھ کا کندھا، جمنا ہاتھ کھلا، یہ 7 چکروں میں رہے گا۔ اگر یہ بھی کوئی بھول گیا تو دم صدقہ نہیں آئے گا۔ یہ تو بہت سے لوگ دم آ جائے گا، دم آ جائے گا، یہ حاجی کا دم نکلا ہے 3 لاکھ میں 4 لاکھ میں، یہ کتنا دم پاڑو گے؟ تو یہ 7 چکروں میں رہے گا۔ کتنے؟ 7 چکروں میں۔ اب 7ویں چکر پورا کر کے جب حجر اسود کے سیدھ میں آئیں گے تو اب پورا کعبۃ اللہ کی طرف سینہ کرنا۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ لے لو۔ اب کراس کر کے گندے نکل جانا۔ مقام ابھی اس کو نکالنا۔ مقام ابراہیم کے یہاں عام طور سے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے۔ اس کے سیدھ میں جہاں بھی سہولت سے جگہ ملے، یا حرم میں جہاں بھی جگہ ملے، آپ کی نماز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے، وہ ہماری آسانی کی باتیں بتاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ تو اب یہ کندھا ڈھانپ لیں۔ اب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ہمارے سر ہمارا ہر نماز میں، رات کو سوئیں گے نماز پڑھیں گے کھلے سر۔ یہاں کھلے سر مکروہ ہے، کوئی بھی آئے گا مسجد پہلے ٹوپی تلاش کرے گا، ہے نا؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہاں کھلے سر نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ بولو، کھلے سر پڑھو۔ اب یہ 2 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اگر یہ صورتیں بھول گئے، کوئی دوسری یاد ہے یا یہ یاد نہیں ہے تو وہ بھی چل جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اب دعا مانگو۔ دعا میں ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ جب اٹھاؤ سینے کے مطابق اٹھانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے۔ یوں نہیں، کوئی اگر یوں کرتا ہو تو اس کو منع کرنا، یہ بھی سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو، ہاں، یہ سینے تک اٹھانا، اٹھا دے گا سینے تک، اس کے ہاتھ نہیں اٹھے۔ ہاں، میرے بھائی سب ہاتھ لے کر آئے گی تو چھوڑ کے بھی آئے گا، سب لے کر۔ تو اب سینے کے مطابق کتنے مارے، اور ذرا سا فاصلہ۔ یہاں بھی دعا مانگو تو اسی طرح، یہاں بھی اگر کوئی ملا بھی لے گا تو منع نہیں، اس کو منع نہیں کرنا، لیکن ہمارے آداب میں یہ ہے صحیح کہ سینے کے مطابق، ہے نا، اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑا فاصلہ ہے۔ اللہ سے مانگے، پہلے درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے
اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. کوئی بھی فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے, وہ بخیل دیتے نا تیرا اتنا بڑا بنگلہ ہے, کہتا ہے سخی ہے, کیا کہتا ہے, تعریف کرتا ہے اس کی. تو ایسے ہم اللہ میں کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تو رحیم ہے, کریم ہے, مہربان ہے نا. پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگے, خوب دعا مانگے, جی بھر کر مانگو گے. 30 منٹ مانگو گے, 2 منٹ کے 4 منٹ, آدھا گھنٹہ. ہاں زیادہ سے میں نہیں کہتا پوری امت کی کس کے لیے مانگو, کتنی منٹ مانگو گے, کتنی دیر تک مانگو گے. یہاں نمازوں کی بات کتنی دیر مانگو گے. امام صاحب نے سلام پھیرا, یعنی برحمتی ہو گئے تو جوتے چپل وہ کھگڑتے ہو جاتا. یہاں سے عادت ڈالو, اذان سے پہلے آئیں گے نا, اذان نماز کے بعد دعا مانگیں گے, 20 منٹ دعا مانگیں گے. کتنی منٹ. اس لیے کاتب صلاح الدین صاحب نے کہا تھا کہ آرام کر بیٹھ. کاتب صلاح الدین صاحب نے کیا کہا تھا کہ آرام کر کے اطمینان سے جانا. اب یہاں ایئرپورٹ کی تھکن, یہاں سے بمبئی تک کی تھکن, 3 گھنٹے ایئرپورٹ پر مال چیکنگ, اپنی چیکنگ, یہ چیکنگ, تھکن, پھر ایئر کا سفر, پھر جدہ کے اندر میں اتر کر 3-4 گھنٹے انتظار, اس میں تھکن. میں تو کہتا ہوں جدہ اترنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لینا, باقی وہ مسجد میں عبادت خانہ میں بنے ہیں, یا تو اپنا بستر تکیہ لے کے سو ہی جائیں. کیا کرو گے؟ ارے سو جاؤ گے. کون کون سوئے گے؟ آپ یوں سمجھے گا میری بس چلے گی, آپ کو بس لیے بغیر جائے گی, آپ کو بس لیے بغیر نہیں جائے گی. اگر ساری بسیں چلی گئی تو اسپیشل بس کر کے, ٹیکسی کر کے بھی لے جائے گا, محلے میں لے جائے گا نا, ٹور والا لے جائے گا. آپ سو جانا, کیا کرنا ہے, بولو تمہارا چکر کاٹے گی. تب آپ نے صحیح دعا کرنے کے پہلے جدہ میں 7 طواف کر دیں. میری بس آئی, ایک دوڑا تو دوسرا بھی دوڑا. دیکھا دیکھی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ارے بولو, ارے بولو, دیکھا دیکھی, دیکھا دیکھی, سنا سنی, دیکھا دیکھی نہیں کرنا. آرام سے سو جاؤ تاکہ کلاک, 2 کلاک, 3 کلاک, 4 کلاک تو کم سے کم ہونے ہے نا. آرام سے سو جاؤ. کیا کرو؟ ارے بولو, نیند آوے تو بھی آنکھ بند کر کے پڑے رہو. کیا کرو؟ اور اللہ توفیق دے تو پھر کتاب لے کر بیٹھ کر اس کو سیکھو. کتاب لے کر ہے نا اس کو سیکھو, پڑھو. یا کوئی وہاں کوئی عالم ہے, اس کو کہو کہ ذرا ہم اب طواف کریں گے تو کیا کریں گے, مکے میں جا کے تو کیا کریں گے, اس کو سیکھو. اب جو ہے جدہ کے اندر میں آرام کر لو. تو جدہ کی تھکن, یہاں کی تھکن, وہاں کی تھکن, اب وہاں جا کے جلدی جلدی کرو. ارے کہیں تو ہم کو مجھے بھی سونے نہیں دیتے. میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں میرے ساتھ عمرہ کرنا ہوا تو 4 کلاک 5 کلاک سو جاؤ. ہاں نماز بیچ میں ہوگی تو پہلے نماز پڑھ لو. اپنی مسجد وہاں قریب میں ہوگی, وہاں نماز پڑھ لے آرام سے. کیوں کہ عمرے کو ادا کریں آرام سے. 20 منٹ تک دعا مانگنے کا ہے آدھا. کتاب میں کتنی بیر؟ ارے بولو, اللہ نے کہنے کے لیے بلایا اور اپنے لینے گئے. اللہ فقیر کھڑا تھا, مان کے تھک گیا, اب دینا آیا تو وہ چلا گیا, تو کیا کہیں گے, ارے فقیر ماننے والا ہے کیا. ہم محتاج بن کر اللہ کے 20 منٹ, کتنی دیر, 20 آیتیں پڑھے, اتنی دیر مانگو. اب دعا مانگ کر اپنا ہاتھ پھیر لو اوپر, اول آخر درود شریف پڑھے. اب اس کے بعد وہاں حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ, اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی. رکن یمانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے اور سینہ, ارے بولو درود شریف پڑھ منتظم پر. حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ, اس کے درمیان 4-5 فٹ کی جگہ. تو سینہ اور ہاتھ ڈال کے, جیسا بچہ ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے, نہ روتا اس طرح. لیکن آپ چونکہ ابھی احرام میں ہوں گے, وہاں لوگ برکت کے طور پر عطر لگاتے ہیں.
اس لیے اس کے سیدھ میں جتنا بھی دور ہو دعا مانگ لینا، مختصر مانگ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دعا مانگ کر بہتر ہے حجر اسود کے قریب آ کر بوسہ لینا، لیکن اب بھیڑ بھاڑ ہوگی، بہت طواف کرنے والے ہوں گے، تو حجر اسود کے سیدھ میں وہاں سے ہاتھ اٹھاؤ، سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں ہاتھوں کا فاصلہ چہرے کے برابر۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب چاہے انگلیوں کو بوسہ دے لو، چاہے ہتھیلیوں کو دے دو، آواز نہ آئے، ہتھیلی چوم لو چاہے تو انگلیاں چوم لو، ہتھیلی کو چوم لو تو اچھا ہے۔ اب آپ نے بوسہ لے لیا، یوں نیت کرو میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی ہیں، غریب میں جا کر اگر سنت ادا ہوتی تو پتہ نہیں کتنے کا سر ٹوٹتا نہ ہاتھ ٹوٹتا، سر ٹوٹتا، لیکن کا دور سے ہاتھ کر لو اشارہ، تو آپ کا بوسہ دھکا مکی نہیں کرنا، کسی کو دھکا مکی کر کے جانا تو دھکا مکی منع ہے، حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا منع ہے، اور بوسہ دینا سنت ہے، اس لیے دھکا مکی نہیں کرنا۔ استلام یہ نوما ہوا، کتنا ہوا؟ استلام اپنی زبان میں سیدھی سادہ بوسہ لینا، کیا کرنا؟ ارے بولو، یہ نوما بوسہ ہوا۔ اب صفا پہاڑی پر چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ؟ صفا پہاڑی پر جانے کے بعد پھر وہاں سے ایک آیت ہے وہ پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ابدؤ کما بدأ اللہ بہ، ایک جملہ بڑھا دیں، اگر اتنی لمبی آیت یاد نہ ہو تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یاد رہے گا، ذرا پڑھو۔ سب کو کتنی دعا یاد کرتے ہیں نا، سامان باندھنے میں پاپڑ نے اچار بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک تو مجھے کہ سوپاری ملے گی، مجھے سوپاری کھائے گی، کسی کو مارنا ہے کہ اپنے صورت میں سوپاری، یعنی کسی کو خوب کرنا ہے تو سوپاری دیتے ہیں نا صورتی لوگ، اتنے پیسے دور مار دو اس کو، سوپاری کیا کریں؟ نہیں تو پان میں کھاتے ملے گا، سوپاری کھاتے سب ملے گا، تم لمبے سیکھو نہ ہاتھ سیکھو، تو کاتھا بھی ملے گا، سوپاری ملے گی، سب ملے گی، تو وہاں کوئی کم نہیں کرتا، سب ایک باندھ لیتے، تو دعائیں یاد کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدؤ کما بدأ۔ اگر اتنا یاد نہیں رہے تو جس طرح اللہ کے نبی نے شروع کیا ہے اس طریقے پر میں شروع کیا ہوتا ہوں، صفا سے شروع کیا اور مروہ پر ان الصفا والمروۃ، ان الصفا والمروۃ، یاد ہے؟ صفا سے شروع اور مروہ سے مروہ پر ختم۔ اب صفا پہاڑی پر چڑھ کر تھوڑا سا ذرا، اب تو سیڑھی مجھے نہیں سیدھا چڑھنے کا ہے، اب صفا پہاڑی پر چڑھ کر تھوڑا سا وہاں کعبۃ اللہ دکھے گا، وہ ستون بنے ہوئے ہیں مسجد کے، ان ستونوں کے بیچ میں بہت بڑی جگہ ہے، وہاں سے کعبۃ اللہ دکھے گا، تو کعبۃ اللہ کی طرف نظر کر کے پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں، 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں، کلمہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اگر دکھ جاتے ہو ہاتھ اٹھا کر تو نیچے طرف رکھ کے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، صفا پر اگر طواف کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو چلو بھائی یہاں دعا نہیں مانگ سکتے، زیادہ کھڑے کھڑے، تو ایک طرف ہو جانا، بیٹھ کر دعا مانگ لینا، طواف کے درمیان میں بیٹھنا نہیں، لیکن یہاں اب دعا مانگ لو، کیا کر لو؟ یہاں بھی 20 منٹ کی کتابوں میں لکھا ہونا ہے، یا 20 آیتیں پڑھیں گے۔ کرنا کیا تھا؟ عمرہ پورا کرنا نہیں ہے، عمرہ پھر بولو، ہاں، تھال پورا کرنا نہیں، کھانا ہے، چبانا ہے، نہیں تو پورا تھال خالی کرے اور نکل نہیں ہے تو پھر رات بھر جو ہے چکر کا نہیں، بیت الخلا میں تو پورا نہیں کرنا ہے، اعمال کیا کرنا ہے،
اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ اب آپ دعا مانگ کر پھر درود شریف پڑھ کر وہاں سے چلنا شروع کریں۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں چوتھا کلمہ، جیسے یہاں انہوں نے تیسرا کلمہ بدلا ہے طواف میں کیا پڑھو گے؟ بولو سبحان، طواف میں سبحان اللہ۔ دیکھ کر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے قرآن سے بھی بہتر یہ سویب کرنا، کیونکہ قرآن میں وہ دھیان نہیں رہے، اللہ کا کلام ہے خالص اللہ کے لیے، تو اس لیے سبحان اللہ سویب کلمہ آسمان کے اوپر میں کعبۃ اللہ کے سیدھ میں بیت معمور ہے، کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ، اور فرشتے یہی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں کے ساتھ ہماری تسبیح ہوگی تو ہمارا بیڑا بولو، کلیکٹر کے سکے کے ساتھ ہمارے کو کوئی مل گیا کاغذ تو پھر ہمارا کام بھائی، دستاویز بھی معاملتدار کا سکہ اس کے ساتھ ہو گیا تو ہمارا دستاویز بھی گھر کا بھی کھیت کا بھی ہو گیا، کیوں؟ معاملتدار کا سکہ لگ گیا، کلیکٹر کا سکہ لگ گیا، آسمان کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر، تو سویا کلمہ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے یہاں اپنی زبان پر کنٹرول کر کے روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ سویا کلمہ پڑھو گے، 100 پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی مرد بھی پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا، آہستہ سے۔ صفا مروہ کے درمیان جب چلیں گے تو چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، کدھر پڑھنا ہے؟ ارے بولو، صفا مروہ کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ، صفا سے چلیں گے تو مروہ پر جائیں گے، راستے میں ہرے ستون آئیں گے، وہاں ٹیوب بھی ہرے رنگ کی چلتی ہے، تو وہاں سے تھوڑا تیز دوڑیں، یہاں تھوڑا دوڑنا، اس کو کہتے ہیں میل اخضر۔ کیا کہتے ہیں؟ صفا پہاڑی سے چلنا شروع کریں گے تو بہت قریب میں آ جائیں گے، تو پہلی ہرے ستون سے ہرے ستون یا ہری لائٹ لیلی، دوسری لیلی لائٹ تک تھوڑا تیز دوڑنا ہے، عورتوں کو اپنی چال چلنا ہے۔ مائیں حاجرہ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کر جب گئی تھی، وہاں بھوکی پیاسی گئی تھی، تو صفا پر سے نظر آتے تھے، لیکن یہ جگہ نشیب کی تھی جس کو پوتا اپنے کو پوتا نیچا، تو یہاں نظر نہیں آتے تھے، تو مائیں حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر مروہ پہاڑ تک پھر چڑھ گئی۔ تو یہ جب دوڑے تو اس وقت ہماری نظر بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھتے جانا، اور ایک دعا ہے یاد ہے تو اس کو پڑھ لیں۔ ابھی موقع اپنے پاس جانے کا، کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یاد ہے سب کو؟ ارے یاد ہے تو نماز نہیں پڑھتے اپنے، نماز نہیں پڑھتے، یہ دعا نماز میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے۔ ارے جلسہ میں بیٹھے گی کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی، تو وہی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اب یہ دعا پڑھتے پڑھتے دوسرے ستون تک کھڑے جانا ہے، اگر بھول جائے تو معاف ہے، لیکن یاد کر لیں۔ اب مروہ پہاڑ پر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مروہ پہاڑ پر جا کر کعبہ نظر نہیں آئے گا، وہاں سے دیوار آ جاتی ہے مسجد کی، اس لیے منہ کریں گے کعبۃ اللہ کی طرف، اور وہاں بھی کھڑے کھڑے دعا مانگیں گے۔ کتنی منٹ مانگو گے؟ 20 منٹ وہاں مانگی نا، 20 منٹ وہاں، تو کتنی ہوئی؟ 40۔
7 مرتبہ 20 ہوئی تو 7 دو 20 منٹ ہوئی تو 7 چکر 7 وقت ہوگی 140 2.5 گھنٹے ہو گئے تقریباً کتنے ہیں؟ ہاں تو جم کر دعا مانگے. تھک جائے تو بیٹھنے کی بھی اجازت. صفا سے مروہ 1 مروہ سے صفا 2 یہ 3.5 چکر ہو گئے. تو یہاں بھی تھک جائیں گے یہاں تھک جائیں گے. ایک حاجی صاحب آ گئے عصر کے بعد ناشتہ دے کی دعوت دی تھی مجھے کیا ہوں گا پہلے شروع تو میرے کوئی عصر بعد طواف کریں گے پھر اپنے جائیں گے. ٹھیک ہے تو میں طواف کر کے پہنچا تو یہ بہت لیٹ آئے تھے عمر صاحب. کیا کہا مجھے تم نے طواف کیا ہی نہیں کیا بہت دیر سے طواف کر میں کیسے کیا دیکھیں حضرت اسود کا کوسہ لیا ایک چکر کاٹا نے دوسرا کوسہ لے 2 رکعت پڑھ چلا ہے. عصر بعد تو 2 رکعت ہے نہیں تو مغرب بعد پڑھ رہی ہے. چلو خیر پھر ایک چکر کو اس نے ایک طواف گنا. کتنا؟ ایک طواف یعنی 7 چکروں کا ہوگا. ایک کتنا؟ 7 چکر کا. کتنا؟ میں نے پوچھا کہ عمرے میں کیا کیا تھا ایسا کیوں تھا ہمارا تو اچھا تھا کہ ابھی حج باقی تھا. تو حج میں بھی ایک مار گیا طواف زیارت بھی ایک چکر مار گئے. پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں کتنے دم ہوتے ہیں کتنا. تو 7 چکر کتنے ہیں کتنے جب مجھے بتا رہے 7 5 نے 2 یوں بڑی بڑھیا ہوں گے 2 ہے نا 5 نے 2 کتنے چکر 7 چکر ہوں گے کعبۃ اللہ کے. تو ایک طواف اور صفا مروہ کے 3.5 چکر ہوں گے تو 7 گنے جائیں گے. کتنے گنے جائیں گے؟ صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2 7واں پورا ہوگا مروہ پر. ٹھیک. اب آپ وہاں باہر نکل کر حجام کے لیے حجام حلق کرا آپ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. ایک محرم دوسرے محرم کو بھی ڈھونڈ سکتا ہے. اس پر کوئی دم صدقہ نہیں ہے. یہ میں بھی احرام میں ہوں آپ بھی احرام میں ہیں ایک دوسرے کا موڑ سکتے ہیں. اب پیسے بچانے کے لیے نہیں پیسے بچانے کے لیے ہاں 10 ہزار. پہلے زمانے میں حاجی سخی ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ اور حجام جو ہے نا وہ خدمتگار ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ ابھی حاجی کیا بن گیا؟ بخیل. اور وہ حریص بن گئے. اور سب کو میں نے کیا کہ نکالنے کا نہیں چاہتا نکالنے کے لیے نہیں انہوں نے ابھی سے نکالا کیونکہ ابھی تو حجام کیا گئے ہاں تو آپ تو ایسا نہیں کریں گے نکال دیں گے. اگر گرمی لگے اور آپ نکال کر بیٹھیں گے تو آپ کا احرام ٹوٹے گا. اوپر کی چادر اگر گندی ہو گئی تو بدلیں گے دوسری یا نیچے کی گندی ہو گئی پیشاب پاخانے گئے چھینٹے اڑ گئے تو اس سے آپ کا احرام بدلے گا نہیں بدل سکتے. اب آپ حجام کے یہاں جا کر حجامت کرانے کیا کرنا حاجی سخی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے پر کتنا ملے گا؟ 1 ریال پر 7 لاکھ ریال ملیں گے. کتنے؟ اور 1 لاکھ تو گئے جی نہیں 1 لاکھ تو یہ تو 49 کروڑ بھی لکھے ہیں. اور مانے تو کتنے 49 کروڑ 1 ریال پر 49 کروڑ. تو حجام کے یہاں جا کر بال مٹا دینا. عورتیں چوٹی کے بال 1 پورے کے برابر اخیر میں کٹا دیں گی. وہ خود کاٹے گی یا مسئلہ عورتیں کوئی دوسری ہو تو وہ کاٹ لے گی. اب آپ کا احرام کھل گیا. چادریں اتر جائیں گی اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائیں گے. 8 قسم کی پابندیاں احرام میں ہیں. کتنی ہیں؟ کتنی؟ 1 سر چہرے کو کھلا رکھنا. عورتوں کے لیے سر ڈھکا رہے گا چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا. دوسرا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گے. چڈی بنیان کوٹ لنگوٹ سب اتار دیں گے. عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گے. خوشبو لگائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں.
پان تمباکو خوشبو والا نہیں کھائیں گے، تج لونگ الائچی جعفران نہیں کھائیں گے، تو خوشبو کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں۔ اب اس کی مقدار ہے، تھوڑی خوشبو لگا لی تو صدقہ فطر آئے گا، زیادہ خوشبو لگا لی احرام کے حالت میں تو دم آ جائے گا۔ دم یعنی کیا؟ سانس چڑھے گا، سانس نہیں چڑھتا۔ ایک بکرا 7,000 کا ہوگا شاید، ابھی تو کتنے کا ہوگا؟ 13,000 کا۔ لو حج میں تو زیادہ ہو جائے گا، 13,000 کا۔ تو پھر حاجی کا سانس چڑھ جائے گا، تو پھر کہے گا یار میں سیکھ کے آتا تو اچھا ہوتا کہ میں 13,000 سے نہ۔ اگر کسی حاجی پر دم آ گیا نہ، اس نے پیسے بچانے کے لیے دم نہیں دیا تو اللہ معاف کرنے والے رحیم ہیں، تو پھر یہ حاجیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا قہر غصے میں آتا ہے اور اس علاقے میں خون خرابہ ہوتا ہے اور امت کا خون بہتا ہے۔ آپ دیکھو گے حج کے بعد فساد ہوتا ہے کس علاقے میں، تو حاجیوں نے دم بچایا، غلطیاں کی، غلطیاں کرنے کے نتیجے میں اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ اور اگر حاجی کا حج صحیح ہوتا ہے، اس کا عمرہ صحیح ہوتا ہے، اس کے ارکان صحیح ہوتے ہیں، تو سارے عالم میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو خوشبو لگائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، پئیں گے۔ ایسا جوتا چپل نہیں پہنیں گے جس سے ہڈی چھپ جائے۔ دیکھو کہاں ہے، دیکھو ہڈی کہاں ہے بھائی؟ پیر طرح کے ہے، کہاں ہے ہڈی؟ ہاں مجھے دکھاؤ کہ میں دیکھوں، نہیں تو یہاں انگلی دکھائے، مرسل میں دکھا کے آئے انگلی ڈھانکنے کی، انگلی کھلی رکھ لیں۔ یہ اکسی ہوئی ہڈی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دوست پٹی کی سینے پر پہن لیں گے تو انشاءاللہ کھلی رہے گی۔ اسی طریقے پر شکار نہیں کرنا، اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا، بال نہیں توڑنا، میل نہیں نکالنا، جو نہیں مارنا۔ مچھر مار سکتے ہیں، کھٹمل مار سکتے ہیں، کیڑی مکوڑی تکلیف دیتے ہو تو مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حیرت نہیں۔ سانپ بچھو کو مار سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک حاجی ناسور کے تھے، تو میں نے عرفات میں بیان دیا کہ مچھر مار سکتے ہیں، کہ مچھر میں نے آج بیان دیا، میں روز دیتا ہوں، 20 دن سے نہیں جاؤں، تو نہیں بیٹھتا تو میں کیا کروں؟ کیوں کہ مینا میں مچھر کاٹے، یہاں عرفات میں بھی جو ہے مچھر کاٹے، رخت کو آگے دے دو، لیکن مارنا نہیں، تو میں تو کٹواتا رہا پڑا۔ نہیں سیکھیں گے تو نقصان ہوگا، اس لیے سیکھ کر کریں گے تو آسان ہے۔ تو مچھر مار سکتے ہیں، کھٹمل مار سکتے ہیں، لیکن جوں نہیں مارنا۔ کیوں؟ جوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور حاجی کا بدن کے ساتھ جو چیز لگی ہے کل قیامت میں اعمال کے ترازو میں تولی جائے گی۔ یہ جو منوں نے ٹنوں وزن ہوگا، کتنا ہوگا؟ ہم نے یوں میل نکالا، چھوڑا تھوڑا سا، اب یہ ذرا سا ہے، ابھی تو دنیا ہے، پسینہ پڑ، لیکن یہ قیامت کے جو منوں نے ٹڑو، کیونکہ انسان کے بدن کے ساتھ، حاجی کے بدن کے ساتھ میل لگا ہے، یہ میل کا بھی وزن ہوگا قیامت۔ کیا ہوگا؟ اس لیے وزن ہوگا اس کا، تو میل نہیں چھوڑنا۔ اچھا، غسل کی حاجت احرام کی حالت میں ہو تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حیرت نہیں، لیکن صابن استعمال نہیں کرنا۔ تو اب بال نہیں توڑنا، میل نہیں نکالنا، جو نہیں کرنا۔ بیوی سے شہوت کی لائن کی بات نہیں کرنا، یعنی اپنی بیوی سے بھی برائی سے بات نہیں کرنی، بے حیائی کی بات نہیں کرنا۔ یہ 8 قسم کی پابندیاں ہوں گی۔ کتنی ہو گئی؟ 8 یاد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 باتیں منع کی ہے حاجی کو۔ کتنی؟ 3 باتیں کہ جب تم اپنے اوپر حج اور عمرے کو لازم کر لو تو 3 باتوں سے بچو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 باتیں قرآن کریم میں، 3 باتیں۔ حدیث پاک میں کئی باتیں ہیں، لیکن موٹی موٹی علماء نے 8 باتیں، تو اس میں سب دوسری باتیں آ جائیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟
نیت کرو لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. کون کون نہیں کریں گے؟ کیا کرتے تھے کیا؟ دوسرے گناہ کا کام نہیں کریں گے. پہلے سے بھی گناہ کا کام منع ہے لیکن احرام کی حالت میں زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ کا کام نہیں کریں گے. تیسرے کیا نہیں کریں گے؟ بولو الحج معلومات ومن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. جھگڑا نہیں کریں گے، بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو بے حیائی کا کام بھی نہیں کریں گے، ہنسی مذاق نہیں کریں گے عورتوں کے ساتھ خاص کر کے. یہ تو شیطان جو ہے نا اب تو ہنسی مذاق کی تو جب احرام کھل گیا نہیں. تو تین باتوں سے اگر حاجی نے احرام کی حالت میں ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات کر لی، جھگڑا کر لیا، بے حیائی کا کام کر لیا یا گناہ کا کام کر لیا، تو وہ زندگی کے اندر میں اتر جائے گا اور حاجی کی عادت بن جائے گی اور حج کے بعد وہ عادت بڑھتی رہے گی اور لوگ کہیں گے حاجی صاحب حج سے پہلے اچھے تھے اب کیوں بگڑ گئے؟ پہلے لڑتے نہیں لڑاکو بن گئے. لیکن احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کیا اور وہ زندگی میں اتر گیا، اس کا کوئی دم صدقہ نہیں. پھر حلال مال کماوے اور مکے مدینہ حج کے لیے جاوے اور ان باتوں سے بچ کر حج کے ارکان کو ادا کرے تو اللہ اپنے کرم سے نکال دے گا. اور یہ آسان کام ہے. تو نیت کرو لڑائی جھگڑا نہیں کرے. بے حیائی کا کام یہ موبائل بے حیائی سے بڑھ کر ہے نا. حاجی طواف کرتے کرتے فوٹو لیتا ہے. اماں کا فوٹو دکھا اماں دیکھو گھر والوں کو دکھاتا ہے اماں ہے بیوی ہے کیسی خوبصورت ہے سب کو دکھاتا ہے. دکھانے والا بھی گنہگار اور دیکھنے والا بھی. ارے بولو وہاں کوئی ویڈیو نہیں لے گی، موبائل وہاں کچھ اتاریں گے نہیں، بے حیائی کا کام نہیں کریں گے. آنکھوں کی حفاظت. ایک حاجی عمرہ کرنے طواف کرنے والا طواف کرتے کرتے ایک عورت پر نظر پڑ گئی. کیا پر پڑ گئی؟ ایک عورت پر. اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں گھر کو دیکھتے ہیں. رکن یمانی کی طرف سے ہاتھ نکلا اور اس زور کا تماچا مارا کہ آنکھ نکل آئی اور بھی آواز آئی یہ ایک گناہ کی سزا ہے، دوسرا گناہ کرو گے تو اور دیکھ لو گے. اللہ ہماری بات فرما. آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت. تو یہی سے عادت ڈالیں لڑائی جھگڑے سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے. یہ تین باتیں تو قرآن میں ہیں اور وہ 8 باتیں علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں بتائی. کتنی باتیں یاد رہے گی اس سے بچنا ہے. عورتوں کے لیے اس میں 2 نہیں ہیں. ایک سلا ہوا کپڑا عورتوں کا رہے گا، سر ڈھکا رہے گا، چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا، ہمارا سر چہرہ دونوں کھلا رہے گا. عورتوں کے لیے یہ پکسی ہڈی کھلی رکھنے کا نہیں ہے. موجے پہن سکتی ہے لیکن نہیں پہننا افضل ہے. عورتیں ہاتھ کے موجے پہن سکتی ہیں. حج میں جانے سے پہلے مہندی لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے مہندی والے ہاتھ لے کر نہ جائیں. زیب و زینت کے ساتھ نہ جاؤں، سادہ لباس سادے کپڑے پہن کر جاؤں. اب آپ 8 باتیں حدیث پاک کی اور 3 باتیں قرآن کی، اس سے بچنا. بچو گے اس کو لکھ لینا، یاد کر لینا، روزہ سامنے رکھنا، روزانہ سامنے رکھنا. حج میں 3 فرض ہے. کتنے فرض ہے؟ عمرے میں 4 کام ضروری ہے. کتنے کام؟ عمرے میں 4 کام ضروری ہے. جب تک یہ 4 کام پورے نہیں ہوں گے وہاں تک آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوگا. یہ تو جدہ میں اتر کے رہائی سب مجھے پوچھتے تھے کہ منصب بھی آپ نکال دیں میں وہ سمجھتے وہاں گئے. ابھی تو جدہ میں ہے اور جدہ یہ دادی اماں کا شہر ہے. کس کا شہر ہے؟ بولو. آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، سب سے پہلا حاجی ہندوستان سے گیا، کلمہ یہاں پڑھا گیا. کلمہ بولو. آدمی مجھے پوچھتا ہے کہ دادا آدم کی اولاد ہوئے گی کیا؟ تم شری لنکا جا کر آئے تو میں کہ تم کو شیطان کی اولاد ہے. اپنے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو سب سے پہلا حاجی یہاں سے گیا، سب سے پہلے کلمہ
ہندوستان جو ہے یہ نام پڑا ہے، ہند نام کی ایک عورت سے اولاد چلی، بعض علماء کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب ختم ہو گئے نافرمان اور ایمان والے بچ گئے، اس میں سے یوں کا ایک قبیلہ یہاں چلا، اس کا ہند، تو یہ ہندوستان۔ سب سے پہلا حاجی یہاں سے گیا، یہاں سے گیا آدم علیہ السلام، یہاں اترا، دادی اماں کو اللہ نے اتارا جدہ میں، کہاں اتارا؟ جدہ۔ جب جدہ میں آپ قدم رکھو نا، میری دادی اماں کے شہر آ گئے، اللہ میری قسمت، میں ہندوستان کی گلیوں میں، کانٹوں میں، دھول میں، آج میں جدہ میں میری قدم، جب میری دادی اماں کے قدم پڑے تھے، آج دل میں خوشی بھی ہو اور ایک دل میں رنج اور غم بھی ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ نے جس کرم سے بلایا یہ ہمارے دادی اماں کی برکت سے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دادی اماں کو وہاں اتارا جدہ، تو حاجی کہتا ہے جدہ میں احرام اتار دوں، مجھے کہتا ہے 4 کام پورے نہیں ہوں گے وہاں تک عمرے کا احرام۔ ایک بولو، غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ کر نیت کر کے لبیک پڑھنا، بولو۔ دوسرا، بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، اللہ کے 7 چکر، 7 چکر لگانا اور 2 رکعت نماز۔ تیسرا، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا، بولو۔ اور چوتھا، سر مڑانا، عورتوں کے چوٹی کے بال اخیر کے 1 بورے کے برابر کٹانا، تھوڑے زیادہ کٹانا۔ یہ 4 کام پورے نہیں ہوں گے مطلب عمرہ، اور عمرہ فوراً ادا کرنا نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، بلکہ اپنا شام کو پہنچے ہیں تو عشاء پڑھ کر آرام کر لو، فجر میں جانا تاکہ اطمینان سے ادا کر سکے، نہیں تو لوگ سمجھتے فوراً ادا کرنا ہے، فوراً ادا، گھبرائیوں میں، رات کو انشاءاللہ سر چہرہ بھی کھلا رہے گا نا، نیند بھی آ جائے گی۔ تو عمرہ 4 کام پورے نہیں ہوں گے وہاں تک پورا۔ حج کے اندر میں 3 فرض ہے، کتنے؟ ارے بولو، 3 کام۔ ایک، احرام کی نیت، احرام کی چادریں باندھ کر نیت کرنا، بولو، اور لبیک پڑھنا۔ دوسرا، وقوف عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ 9ویں ذی الحجہ، کون سی؟ تھوڑی دیر ٹھہر گیا، غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی غروب کے بعد بھی پہنچا تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، اس کا ٹائم کب تک ہے معلوم کرنا۔ 9ویں کی زوال کے بعد سے لے کر 10ویں کے صبح صادق سے پہلے پہلے تک، بولو کب تک ہے؟ بولو، 9ویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک۔ تیسرا، طواف زیارت، بولو تیسرا، شیطان کو کنکری مار کر قربانی کر کے حلق کرا کے جائیں گے، لیکن یہ 3 کام میں ترتیب ہے، پہلے کنکری مارنا پڑے شیطان کو مینا میں آ کر، پھر قربانی کرنا، پھر سر مڑانا۔ طواف زیارت اگر کوئی پہلے بھی جا کر کر لے گا، 9ویں تاریخ کے دن عرفات کے میدان میں ہم ٹھہرے، رات کو مزدلفہ میں ٹھہریں گے، اب رات کو صبح صادق کے بعد صبح کی نماز پڑھی مزدلفہ میں اور سیدھے کوئی مکہ میں چلا گیا اور طواف کر لیا تو اس کا طواف ہو جائے گا، اس کا طواف، ارے بولو، طواف پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، غروب سے پہلے پہلے تک کرنا، لیکن کنکری مارنے میں، قربانی کرنے میں اور سر مڑانے میں، تینوں میں ترتیب ہے، آگے پیچھے ہو گیا تو دم لازم آئے گا۔ اب آپ 3 فرض یاد کر لینا، کتنا ہے؟ 1،
احرام کی چادریں باندھ کر نیت کر کے لبیک کہنا، دوسرے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تیسرے طواف یہ فرض ہے۔ اگر یہ طواف کیے بغیر کوئی ہندوستان آ گیا تو اس کی عورت حلال نہیں ہوگی جب تک واپس جا کے طواف نہ کرے، کوئی دم صدقہ نہیں ہے، بدنا بھی اس کا۔ اسی طرح کوئی عورت اگر بھول کر چلی آئے تو اس کا شوہر حلال نہیں ہوگا جب تک وہ جا کے طواف زیارت نہ کرے، لیکن نکاح میں رہے گی، یاد رہے گا۔ کوئی مرد ہوشیاری کرے کہ چلو اس کو طلاق دے دو دوسری کرو، لیکن دوسری بھی لائے گا تو نکاح میں آ جائے گی لیکن حلال نہیں ہوگا طواف زیارت۔ تو کون سے تین فرض یاد کرو؟ بولو۔ وقوف عرفات، وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، اور تیسرے طواف زیارت یعنی کیا؟ طواف کو جو کرتے جیسے 2 رکعت نماز ہم فجر کی سنت پڑھیں، 2 رکعت فجر کی فرض پڑھیں، ظہر میں بھی ہم پہلے 4 سنت پڑھتے، 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب عشاء میں جو ہے 3 رکعت واجب پڑھتے ہیں۔ تو واجب نام ہے اس کا سنت نام ہے، اس کا فرض نام ہے، لیکن نماز تو وہی رہے گی، رکوع سجدہ وہی رہے گا، قرات ہے وغیرہ، ایسے ہی وہی طواف رہے گا، 7 چکر 8 بوسے اور 2 رکعت نماز، لیکن اس کا نام ہے طواف زیارت۔ کیا ہے؟ اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، اس کو طواف النساء بھی کہتے ہیں اور طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ ابھی تو پہلے اسکیچ بدلا ابھی آتا ہے، ابھی طواف زیارت پورا اسکیچ مسئلہ چلتا ہے، آئے گا انشاءاللہ، اس نے یاد بھی دلایا نہ آئے گا۔ طواف زیارت کیا ہے بولو؟ 7 چکر اور 8 بوسے اور 2 رکعت نماز۔ طواف میں فرق نہیں ہے لیکن نیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 فرض ہیں حج میں، کتنے ہیں؟ اب واجبات جو ہے حج کے اندر میں کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ایسے تو 35 تک اتنا ہے کتنے، لیکن موٹے موٹے 6 ہے، اس کو دھیان میں رکھنا۔ 1 مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا، بولو مینا عرفات سے آئیں گے نا مزدلفہ، صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر۔ دوسرے تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر مڑانا، حج کی صحیح کرنا، طواف زیارت کے بعد جس کو پوچھ رہے تھے صحیح کرنا، کیا ہوا؟ دوسرے بولو، جب مکہ چھوڑ کر جائیں گے ہم، چاہے مدینہ جائیں چاہے وطن آئیں، تو پھر ایک طواف کریں گے، طواف وداع۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ اب اس کو یاد کر لینا، لکھ لینا، موٹی موٹی باتیں یاد کر لو گے؟ بولو، کنکری کا ٹائم کب سے کب تک ہے وہ یاد کرنا۔ پہلے دن کی کنکری کا ٹائم صبح صادق کے بعد سے، 10ویں کی صبح صادق کے بعد سے 11ویں کی صبح صادق سے پہلے تک۔ مغرب کے بعد مکروہ ہے، لیکن اس زمانے میں علماء کرام فرماتے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے مکروہ آسان ہے۔ دوسرے دن کی کنکری یعنی 11ویں تاریخ کی، اس میں اکثر غلطی کر لیتے ہیں، پہلے دن کی فجر میں ہماری اپنا جا کے، پھر دوسرے دن کی کنکری کا ٹائم زوال کے بعد سے، بولو صبح صادق تک، 11ویں تاریخ دوسرے دن، کون سی؟ 11۔ دیکھو بچوں کو پڑھاتے اس طرح میں پڑھاتا ہوں، آپ کے سامنے بیان نہیں، بیان تو قاضی صاحب کر کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہتر تھی، ہے نا؟ ہاں، بہت چھوٹی عمر کے اوپر داڑھی سفید ہوگی بیچارے، ہے نا؟ امت کے برمانے روتے ہوتے، باقی عمر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ 10ویں تاریخ کی کنکری کا ٹائم 10ویں کی صبح صادق کے بعد سے لے کر 11ویں کے صبح صادق سے پہلے 11ویں تاریخ کی کنکری کا ٹائم زوال کے بعد سے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد سے،
صبح صادق سے پہلے پہلے تک. تیسری یعنی 12 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے تک. لیکن مغرب سے پہلے اگر کنکری مار کے آپ نکل آؤ تو آپ کا حج پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو کتنی سہولت کر دی. دیکھو کنکری مارنے کے لیے، ارکان ادا کرنے کے لیے اسلام میں رات پہلے آتی ہے. اسلام میں آج کیا چاند ہے؟ بولو ہاں چاند یاد رکھیں گے. اسلامی تاریخ، ہم اسلام کے ارکان ادا کرنے جا رہے ہیں. اسلام کی تاریخ، ہم نکاح میں پہلے تاریخ اسلام کی نومتے ہیں. تو آج ہمارا 30واں چاند ہے. کون سا ہے؟ چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا اللہ جانے. میں بھی بھول گیا، ہر مہینے کا دیکھتا ہوں لیکن اس وقت کس دن بھول گیا. کل میری طرف سے آنا نے بھول گیا. خیر آج 30واں چاند ہے. کون سا؟ ارے بولو. تو تاریخ یاد رکھنے کی، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. پہلے کیا آتی ہے؟ پہلے روزے کی تراویح اب پڑھتے ہیں نا، پھر روزہ آتا ہے. پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ چاند دکھ گیا تو کوئی تراویح پڑھتا ہے؟ خلاص غروب کے بعد اب چاند دکھ گیا. لیکن حاجیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت کر دی 5 دن کے لیے کہ پہلے دن آئے گا پھر رات آئے گی. پہلے کیا آئے گی؟ بولو دن آئے گا. اتنے 8 تاریخ کو پہلے دن ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے بعد رات آئے گی، وہ 8ویں تاریخ کی گر جائے گی. پھر 9ویں تاریخ کا دن ہوگا اور پھر رات آئے گی، وہ 9ویں کی گن جائے گی. پھر 10 تاریخ کو رات دن آئے گا، اس کے بعد رات آئے گی. پھر 11ویں تاریخ کو اور پھر 12ویں تاریخ کو بھی دن آئے گا، پھر رات آئے گی. تو 5 دن تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے. اب یہ تینوں دنوں کی کنکریاں 7 مارنی ہیں. پہلے دن 7 کنکریاں بڑے شیطان کو، دوسرے دن چھوٹے کو، پچھلے کو، بڑے کو. 7 کی تیسرے دن بھی عورتیں اپنی ماریں گے، مرد اپنی ماریں گے. وکیل گواہ کو بنانا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ ہاں یہ تو تمہارے بہارا کی جہاز ہے، اللہ ان کی پکڑ کرو. انہوں نے میرے ساتھ مسئلہ پوچھوایا کہ میں کنکری میں وکیل بنا دوں تو چلے کہ نہیں؟ تو چلے گا اللہ کی رحمت. بہت اچھا آدمی ہے، نام نہیں دیتا. بہت سال ہو گیا، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھے. تو مسئلہ مجھے پوچھوایا کہ کنکری تو پوچھنا آئے تھے ماسٹر امجد صاحب، ہاں بھی حیات ہے. وہ پوچھنا آئے تھے کہ کنکری اس کے بدلے میں وہ وکیل بنا چلے گی نہیں. اور مجھے معلوم تھا میں کیوں کہ وہ حج سب سے چلاتا نہیں. تو میں نے کہا چھپرا بازار میں سونا خریدنے مال خریدنے گئے تھے کہ وہ گئے تھے لیکن وہاں چلاتا ہے نہیں، یہاں نہیں چلاتا. مسجد میں آئے تو بیٹھ کر کرسی پر گھر سے چلتے آئے. میں حلال حرام میں نماز ہوتی نہیں ہوتی کہ 90% نماز نہیں ہوتی. دیکھا دیکھی بیٹھ جو سجدہ بیٹھ کر کیا ہے اور کرسی پر کیا فرق ہے. جو بیٹھ کر رکوع کیا ہے، جو کرسی پر کیا ہے، دونوں میں فرق ہے زمین آسمان. اس لیے مسجد میں کرسیاں پتہ نہیں کون لا کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کر رکھنے والوں کا. میں نے کوئی صدقہ کر دے تو میرے خیال ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. مسئلہ تو ہمارے مفتی صاحب بتا کہ میرے گناہ. تو بات سمجھ آئی؟ تو کوئی وکیل گواہ بنانا، ہاں لاری پر لے جا سکتے تو لاری پر بھی لے جاؤ. اس کا وکیل بن سکتا ہے. اس لیے مفتی صاحب ہے، جس کو ضرورت پڑے گی، پیاس لگے گی، وہ پانی جا کر مٹکی پر پیے گا. اگر میں بتانے جاؤں گا تو میں کو مسئلے بھی نہیں معلوم پورے ہے نا، اور اختلاف بھی ہوتا ہے، اور مجھے آتا بھی نہیں سچ بتائے تو ہمارے مفتی صاحب ہے کچھ نہیں معلوم. سمجھ میں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ میں نے موٹے موٹے پوائنٹ ذہن میں ڈالتا ہوں. کیا ڈالتا ہوں صاحب؟ ٹھیک ہے. 3 قسمیں. کتنی؟ ایک حج افراد. ایک کیا ہے؟ جس میں اکیلے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرنا. یہیں سے بمبئی سے ہم جائیں گے یا احمد آباد سے جائیں گے
تو احرام حج کا باندھیں گے، طواف کریں گے، طواف قدوم ہوگا، یہ سنت ہے، اس میں رمل استوا نہیں کریں گے، بھلے احرام کی چادریں ہیں، احرام ہے، اب یہ طواف قدوم کریں گے، اسی احرام میں مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، اور ان پر قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب اس کے بعد سر مڑا کر احرام کھول دیں گے، تینوں دن کی شیطان کی کنکریاں ماریں گے، طواف زیارت کریں گے، ان کا حج ہو گیا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اب یہ عمرہ کرنا چاہیں تو اپنا یا اپنے رشتہ دار کی طرف سے حج کے بعد جتنے چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایک حج افراد کیا ہے بولو، دوسرا حج تمتع۔ عام طور سے ہمارے ہندوستان کے، پاکستان کے حاجی حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع کے معنی ہیں آسانی کے، تمتع کے معنی نفع اٹھانا، کیا ہے بولو، نفع اٹھانا، فائدہ۔ پہلے عمرہ کریں گے اور عمرے کا احرام کھول دیں گے، پھر حج کا احرام باندھ کر حج۔ یہ پہلے عمرہ اپنی مرحوم کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے نہیں کریں گے، بہت سے حج جو ہے اپنی ماں کی نربا کی طرف سے کر لیتے ہیں، پھر حج تمتع میں خطر آئے گا، بعض وقت دم بھی آ جائے گا، جو بھی پوچھنا مولانا سے ملنے کے بعد مفتی صاحب سے۔ تو یہ عمرہ اپنا ہوگا، کس کا ہوگا بولو، اپنا، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، تو عمرہ اور حج کا الگ الگ احرام باندھنا، اس کا حج تمتع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولو۔ تیسری قسم میں حج قران، عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، حج قران کیا تھا، افضل وہ ہے، لیکن آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے علماء کرام، اللہ ان کے عمروں برکت دے علم میں، وہ کہتے ہیں فضیلت حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے گناہ سے بچنا۔ تو مسئلے معلوم نہیں ہیں تو ایک کے بجائے دو دم آئیں گے، نہ دو دم نہیں جائیں گے، نہ پھر چڑھتے ہی جائیں گے۔ اس لیے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام، یہاں سے بنے گی نیت، بمبئی سے یا احمد آباد سے، تو نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور لبیک پڑھیں گے، دعا مانگ لیں گے۔ مکے میں جا کر طواف کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، اور صحیح کرنے کے بعد یہ حلق نہیں کرائیں گے، اسی احرام میں رہیں گے، اسی احرام میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ میں نے جو 8 باتیں ہوتی رہی تھی وہ بھی، اور وہ لڑائی جھگڑے والی بھی، پابندی کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر 10ویں تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد احرام کھلے گا۔ کب کھلے گا؟ کنکری مارنے کے بعد چادریں کھل جائے، لیکن کچھ پابندیاں رہیں گی، تو دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ اب آپ طے کر لینا جو کرنا ہے۔ حج بدل جانے والے، حج بدل جانے والوں کا شوق تو بہت ہوتا ہے، میں نہیں سمجھا 20 شرطیں ہیں، بعض مرتبہ حج والے کا حج رہ جاتا ہے، اور جنہوں نے حج کیا ہے اس کے ذمے اس کو پیسے بھی واپس دینا اور اس کا حج بھی کرنا ڈبل۔ جیسے ریلوے میں ایک تو ٹکٹ نہیں دی ہے، سورت سے بیٹھ گئے بمبئی چلے گئے بغیر ٹکٹ کے، ایک ٹکٹ کے پیسے نہ دوسرے ڈبل، 3 گنا ہوتا ہے۔ کتنا بھائی؟ 100 روپے ٹکٹ تھی تو 300 روپے ٹی ٹی کاٹے گا۔ تو ایسے 20 شرائط ہے حج بدل والوں کا، لیکن حج بدل میں بھی 2 قسمیں، ایک تو نقلی حج ہوتا ہے، بھائی میرے پاس اللہ نے مال دیا تو میں اماں ابا کی طرف سے یا بڑے بھائی بہن کی طرف سے حج بدل کرتا ہوں، نقلی۔ مرنے والے پر فرض نہیں تھا، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اس کا مال نہیں ہے، تو یہ نفل حج ہے۔ یہ نفل حج جو ہے حج بدل کرتے ہیں، ان کے کوئی شرائط نہیں ہے، ان کی آسانی ہے، تمتع کرو، افراد کرو، قران کرو۔ لیکن جو فرض ہے جن پر اور وہ انتقال کر گیا یا معذور ہو گیا، وہ جا نہیں سکتا، اب ان کا کوئی رشتہ دار بھیجتا ہے تو 20 شرطیں ہیں، اس کا ذرا دھیان میں رکھنا۔ کتنی؟ معلم اور حجاج میں مفتی سعید صاحب نے ساری تفصیل سے وہ 20 شرائط لکھے ہوئے ہیں۔ تو حج بدل والوں کے لیے بہتر افراد ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بھیجنے والا کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے، اس کے پیسے ہے، تو پھر وہ اپنا قران بھی تمتع بھی کر سکتا ہے۔
اور کچھ مولوی صاحب چائے پی لو، پھر مدینے جانا ہے. کس کس کو مدینے جانا؟ ہاں مدینے کو بتا دوں. ہاں مدینے کو بتا دوں مختصر. چائے بھی مختصر بھی زیادہ کرو. دوپہر میں کھانے بیٹھا تو کسی نے نہیں کہا کہ مختصر کھائی ہو. اچھا تھوڑا قریب آئے. چلو مدینے جانے کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت. مدینے باندھنے کے لیے احرام کی ضرورت. اگر ہمارا ایپ سیدھا مدینے جاتا ہے، سیدھے مدینے جاتا ہے، تو پھر اپنے ہی لباس میں جائیں گے. لیکن بہتر ہے سنت لباس ایک مدینے کا سلا لے. کیسا سنت طریقے کا ہستی مراد وغیرہ عورتیں بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنا. مدینے جانے کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. درود پاک اور سنتوں کا اہتمام ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے. کیسے نبی ہے؟ ہمارا سلام بھی سنیں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے. یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے کہ ریڈیو نے کی برائیاں نے غیبتیں نے موبائل سن سن کے ہمارے کانوں کو بہرا کر دیا. رفاعی خاندان کے بزرگ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اندر سے جواب ہے وعلیکہ السلام یا امت. جواب ہے. تو معاشروں کو نہیں کرنا. مدینے میں غسل کرنے کا نہیں، پہلے کر لے تو جا کر اپنے کمرے میں غسل کرنا، اچھی طرح خوشبو لگانا، سرما لگانا، عطر لگانا وغیرہ، اور پھر مسجد نبی میں سنت طریقے پر داخل ہونا سیدھے پیر سے اعتکاف کی نیت سے. 2 رکعت شکرانے کی نماز، 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز، دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے تو تحیت المسجد کیا کریں گے؟ تحیت المسجد اور شکرانے کی. لیکن مکروہ وقت ہو تو نہیں، فرض نماز کا ٹائم ہو تو اس میں شامل ہو جائے. تو شکرانے کی نماز لمبی پڑھنا. کیا پڑھنا؟ میرے بولو لمبا رکوع، لمبا سجدہ. کسی کو معلوم ہو جائے تو سجدے میں اس کی روح نکل گئی، رحم آ جائے گزرے. ایسا لمبا سجدہ نہ کرنا. لمبا رکوع، سجدہ، قرات اچھی طرح اطمینان سے. شکرانے کی نماز اللہ نے مدینے میں پہنچا دیا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں رہے. جب مکے میں قدم رکھو نا سڑکوں پر تو خیال کرنا کہ میرے نبی کا قدم پڑا ہوگا، میرا نبی کا قدم پڑا. نہ آپ ایک روڈ پار کریں گے نا ننگے پیر تو خبر پڑے گی کیا ماشاءاللہ پاپڑ بھی سیکھا جائے. کیا سیکھا جائے؟ بولو ہمارے پیر بھی تھکا جائیں گے. عرب کی ترتیب جب وہاں بیٹھو، وہاں جاؤ مکے میں، یاد کرو یہ حضرت بلال کو یہاں گھسیٹا گیا تھا، انگاروں پر لٹایا گیا تھا. وہ کتاب لے کر جاؤ اپنے کمرے میں روزانہ پڑھنا صحابہ کی سیرت میں، تو عجیب لطف آئے گا. مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہے. کتنے سال؟ 10. پتہ نہیں کون سی گلی میں کون سی جگہ آپ کا قدم پڑا ہوگا، میرا گنہگار قدم پڑے گا. مکے میں جلال ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا جلال. اور مدینے میں جمال ہے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ارے بولو زور سے آواز نہیں کرنا. 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے. فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھیں گے. پھر آگے نکل کر جائیں گے تو جمنے ہاتھ کی طرف باہر نکال دیں گے، سیدھے روضہ پاک پر جانے دیں گے. باب السلام سے داخل ہوں گے. کہاں سے داخل ہوں گے؟ باب السلام سے داخل ہوتے ہوتے دوسری بہت بھیڑ ہوگی، دھکا مکی نہیں کرنا. اخیر کنارے پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے. 3 جالیاں لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف جالی لگی ہے، گنبد ہے. دور سے جب مدینے میں گنبد دیکھو تو بھی درود پاک پڑھنا. کیا پڑھنا؟ برسوں سے تمنا کی نبی کا گنبد دیکھو. وہ دیکھو محمد کے روضہ کی جالی سنہری سنہری نظر آ رہی ہے. امیروں کے آقا، غریبوں کے والی، امیدوں کی جھولی ہے مدت سے خالی. تیرے سبز گنبد سے او کملی والے، غریبوں کی فریاد ٹکرا رہی ہے. تڑپتا ہے دل، خون روتی ہے آنکھیں،
طبیعت بہت آج گھبرا رہی ہے، الہی مدینہ میں پہنچا دے ہم کو، مجھے کملی والے کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ کوئی نعت شریف یاد ہو تو وہ بھی پڑھیں مدینے کے سفر میں، نیت کرو 1000 2000 5000 گھوم کے پاک پڑھیں گے۔ ہم نے بس والوں کو ترغیب دی، کسی نے 5000 پڑھے اور کسی نے جو ہے 2000 پڑھے، کسی نے 3000 پڑھے، اور ان کی جو ہے بڑی اماں نے پڑھے 7000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ میرا 5000 میں نے کہا تیرے ساتھ ہے میرے، تو اس نے کیا تم نے بڑا دور پڑھا، میں نے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک کا تحفہ لے کر جائیں۔ باب السلام سے داخل ہوں گے اور نیچے نظر کریں گے، پہلی کمان آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے، دوسری کمان اس میں ایک دائرہ بنا ہوگا جس کو ضرورت ہے ایسا کون باقی لگاتے پڑے ہوا کے نکالنے کا، اس میں لکھا ہوگا ہاتھ قبر نبی نا ان کے سامنے مدد سے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کیوں نہیں باندھنا، اور کبھی نظر حجرا کے اندر جاوے ہماری، کبھی شرم کے مارے جھک جاوے، میں نے کیا کیا گناہ کیا اور سامنے لے کر میرے نبی کے سامنے آیا۔ اپنے گناہوں کو پہلے سے یاد کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ کی سنتوں کو چھوڑا ہے اس پر توبہ کریں اور آپ کی سنتوں پر چلنے کا عہد و پیمان کرتے ہوئے جائیں۔ اب روزہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تصور کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کی خبر ہے، آپ میرا سلام بھی سنیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ 2-4 جملے زیادہ لمبے جمعہ آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کا خلاصہ مفہوم ہے جب تم نبی کے قریب آؤ مجلس میں تو زور سے آواز مت کرو، بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائے۔ ماں بہنوں کو خاص کہتا ہوں وہ بہت شور کرتی ہے، آپ بھی چپل لے کر نہ جائیں، چپل لے کر جاتے بغل میں چپل میں، ہاتھ میں چپل لے سلام، بھائی انتظام پہلے سے کر کے جاؤ، یا تو پھر اپنے ساتھ تھیلی رکھو اور تھیلی کے اندر میں رکھ کے جاؤ ادب کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس وہاں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دو، اکرام کرو، آپ کو ثواب ملے گا سلام پڑھنے سے زیادہ۔ 1-2 قدم چلیں گے دوسرا دائرہ آئے گا، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 1-2 قدم چلیں گے جمنے ہاتھ کی طرف، تیسرا دائرہ السلام علیکم یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جگہ چھوڑ دو، دور چلے جاؤ، مسجد میں تو ٹھہر نہیں لیں گے بھیڑ بھاڑ میں، باہر نکل کر ایک طرف اطمینان سے بیٹھو اور یہ آیت پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اس درود کو 70 مرتبہ پڑھنا، کتنی مرتبہ؟ جیسے مکے میں نے بتایا دعا میں نے عمرے میں نے جلدی نہیں کرنا، ایسا یہاں بھی جلدی نہیں کرنا، جلدی نہیں کرنا۔ 70 مرتبہ درود پڑھ کر پھر وہاں کلمہ شہادت کا اقرار بھی کرنا، حضور کے روضہ کے سامنے پڑھنا، لیکن وہاں اتنا ملے گا نہیں، اشہد ان لا الہ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایمان کی گواہی دینا تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے سکیں۔ اب 70 مرتبہ درود پڑھ کر پھر دعا مانگو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، آپ کی شفاعت مانگے، پوری امت کے لیے مانگو گے، مانگو گے۔ ابھی جا کر اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور آپ نے جو قربانیاں دی وہ صحابہ نے ان کے قصے پڑھو، اور معلم الحجاج کتاب ہے اس کا مطالعہ ہمارے علماء سے، بڑے لوگوں سے خاص کہتا ہوں، اور فضائل حج کی تعلیم کون کون کریں گے اپنے گھر میں؟ روزانہ آدھا گھنٹہ فضائل اپنے گھروں میں تعلیم کریں تاکہ یہاں سے حضور کی محبت کو لے کر جائیں، امت کا غم لے کر جائیں۔ 50
کتنے ہیں؟ باقی جاتے بہت ہیں، 50-60 لاکھ حاجی آئیں گے. بتاؤ وہ عرفات کے میدان میں امت کا غم لے کر جائے اور حرم میں مدینہ میں امت کے غم کے اور دنیا میں حالات کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگے. بولو دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائے گی؟ امت کی ذلت عزت سے بدل جائے گی کہ؟ اور وہاں بھی جا کے ہے کھانے میں کیا رکھ کھچڑی تو ہے، کافی کے آپار بھی ہو تیبلے پر بھی ہو، پاپڑ تو یہ نہیں، تھالیاں اچھالتے ہیں. حاجی میں نے سنا، میرے کو بہت تعجب ہوا، میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں کوئی حاجی کو. مجھے 2 حاجیوں نے سنا کہ تھالیاں اچھالتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں؟ کتنے پیسے لینا ہے؟ اللہ بھائی کھانے کے لیے نہیں آئے. 40 دن پوچھا کھائے تو کیا نہ، سستا کھائے تو کیا نہ، کچا کھائے تو کیا نہ، پکا کھائے تو کیا. نیت کرو انشاءاللہ کھانے میں لڑائی جھگڑا، معلم سے لڑائی جھگڑا، ٹور والے سے لڑائی جھگڑا، سیٹ نہیں ملے گی بس میں، کھڑے کھڑے چلتے چلے جائیں گے لیکن جھگڑا روم میں. اگر کچھ نہیں ملے گی ہم باہر سو جائیں گے. کہاں سو جائیں گے؟ لیکن ہم جھگڑا نہیں کریں گے. میرے بھائیوں امت کا غم لے کر جاؤ، دعائیں خوب مانگنا. اللہ کرے کہ امت کے احوال ٹھیک ہو جائے. آج امت پریشان ہے. ارے حکومت کی طرف سے نہیں، اسلام کے لیے مرتد. ابھی کل کرناٹک کے علاقے میں تقریباً 40 پیس چلانے والے ذمہ دار پوساڑی مجھے ملے. ارے پوساڑی میں وہ کہنے لگے 7 گاؤں ایسے جو مرتد کے قریب ہو کر بیٹھے کہ وہاں مدرسے کھولنے کے لیے 7 گاؤں. میں نے کہ تم نے 7 گئے، ہم نے ایسے تو 70-700 دیکھے ہوئے کہ جن کو کچھ معلوم نہیں اسلام کیا نبی کیا. ڈیری پر بھی ہاتھ جوڑ دیے، مسجد میں آ کر سجدہ بھی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں امت ارتداد پر اگر کڑی ہے، امت میں نیت کرو مکے مدینے سے کیا لے کر آئیں گے؟ دین کا کام لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کا دربار چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن یہاں سے اب میں جا رہا ہوں، کیا کریں مجبور ہے. اس لیے نہیں کہ میری دکان، میرا کھیت، میرا گھر، میرا کاروبار، میرے بال بچے، اب تو میں آپ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے محنت کروں گا. اور مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو آباد کریں گے. حاجیوں کی برکت سے مدرسے آباد ہوتے تھے، حاجیوں کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی تھی. مجھے الہ آباد کے بازو میں گاؤں میں گیا تو وہاں مسجد نہیں تھی پہلے. میں کیا پہلے نہیں تھے امبیڑی، لیکن ایک حاجی گیا اس کے دل میں فکر کہ 100 گھر ہیں مسجد نہیں ہے، تو انہوں نے آ کر مسجد بنائی اور مکتب چالو کیا اور ماشاءاللہ وہاں حافظ عالم بننے لگے. نیت کرو دین کا کام لے کر آئیں گے. آؤ گے کعبے کا پردہ پکڑ کے مانگو گے؟ کون کون مانگے گا؟ 4 مہینے پہلے جماعت میں جائیے کہاں جائیں گے؟ جماعت میں جائیں گے. اللہ مسلمانوں میں کہے گی تبلیغ کر پاکیلی کھچڑی کو پکا دیں. کیا کہتا ہے پاکیلی کھچڑی؟ اللہ بھائی گنگارم نے سیتارم کو سمجھانے جائیے تو کہے گا بلا احمد نے، محمد نے، ابراہیم نے قاسم نہیں آتا، مسجد کے بازو میں بیٹھ کر گانجا پیتا ہے. تو میں نے شراب پیا تو کیا کھوٹا کرا؟ بولو کہے گا کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائی علماء کرام کہتے ہیں آج اپنی امت میں مسلمانوں میں محنت کرو. جب یہ صحیح آ جائیں گے تو ان کی زندگیوں کو دیکھ دو کر ایمان میں آ جائیں گے. اللہ نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. حج عمرے کی مجلس اور بھی ہوتی رہے گی، جہاں جہاں بھی اور شامل رہیں. انکلیشور میں بھی 24 تاریخ کو ہوگی، آپ کو دور پڑے گا، ہو سکتا ہے سورت وغیرہ میں بھی ہو. جہاں جہاں ہو، نہیں ہو تو اپنی مسجد میں بھی علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھتے سکھاتے رہیں. مشین پڑھ دعا کریں. آپ دعا کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ اس سال کے حاجیوں کے حج کو قبول فرما. مولا ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ضیاءکار ہیں، لیکن تو بلا رہا ہے، تیرے کرم سے بلاتا ہے. جس کرم سے بلاتا ہے اس کرم سے ہمیں معاف کر دینا. ہمارے ماں باپ کو معاف کر دینا، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف کر دینا، ہمارے بیوی بچوں کو معاف کر دینا، پوری امت کو معاف کر دینا. امت کے ذلت کے دن دور کر دے، امت کو عزت کے دن دکھا دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسہ کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، دین کی محنت کو ساری دنیا میں عام فرما دے. ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور صلحاء اور اولیاء اللہ کے عمر و برکت عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، نیک اور ایک بنا دے.
اس سال کے حاجیوں کے حج کو قبول فرما کر عالم میں رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائیے۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، جائز تمناؤں کو پوری فرمائیے، جن کا گھر نہیں ان کو رہنے کا گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں نے حلال روزی عطا فرمائیے، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے جوان بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہے، ماں باپ کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی ٹھکانے لگ جائے، ان کے نکاحوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کی تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ بہت سے آپس میں جھگڑے ہیں، کیس کورٹ ہے، اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما کر آپس میں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کی بیٹی گھر بیٹھی ہے، داماد بلاتا نہیں ہے، جھگڑا ہے، کیس کورٹ چل رہا ہے، اے اللہ ماں باپ کی تمنا ہے میری بیٹی اس کے گھر میں چین سے رہے، اے اللہ تو جھگڑوں کو ختم فرما دے اور اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما دے، بھائیوں میں محبت دے، ماں باپ اور اولاد میں محبت دے، اے اللہ پڑوسیوں میں محبت دے، پوری امت میں محبت دے۔ اے اللہ پورے ہندوستان کے بسنے والوں کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم کو ہدایت عطا فرما، امریکہ کو، چین کو، جاپان کو، اے اللہ رشیا کو، اے اللہ افریقہ کو، اے اللہ عربستان کو اور اے اللہ ہندوستان کے بسنے والے ایک کو ہدایت عطا فرما، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو نیک اور دین کے داعی شہدائی بنا۔ الہ العالمین اس سال کے حاجیوں کے حج کو قبول فرما کر عالم میں رحمتوں کا نزول فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، دین کو دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ ظلم و ستم کو ختم فرما دے، اے اللہ آنے والی آفتوں سے مصیبتوں سے بچا، اور سب سے بڑی آفت تو قبر میں ہوگی، میدان حشر کی ہوگی، قیامت کی ہوگی، مولا یہاں کی گرمی برداشت کی ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، مسجدوں میں اے سی چلا کرتے ہیں، مولا قیامت کی گرمی میں ہمارا حال کیا بنے گا، مولا قبر کی کوٹری میں ہمارا کیا حال بنے گا، مولا آنے والے ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری قبر میں آسانی فرمائیے، پرصراط آسان کیجیے، میدان قیامت کی اللہ پریشانیوں سے بچائیے، جامع کوثر نصیب فرمائیے، حوض کوثر نصیب فرمائیے، شفاعت نصیب فرمائیے، اور ہمیں اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائیے اور جہنم سے بچائیے۔ اے اللہ یہ جتنے حج جا رہے ہیں ان میں سے کسی کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، کسی کی بیوی، کسی کے بھائی، کسی کی بہن، اور ان کی دلی تمنا ہوتی کہ میری بہن ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، میری ماں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، میرے باپ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، لیکن وہ قبر میں چلے گئے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرما دے، اور اللہ ان جانے والوں کی خبر ان کو بھی تو اپنے کرم سے پہنچا دے اور ان کو خوشی پہنچا دے، ان کو خوشی پہنچا دے، اور اللہ حاجیوں کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا ہمارا بھی اس حال میں موت آئے کیا خبر، اللہ ایمان سلامت رکھنا، کلمہ جاری رکھنا اور تیری رضا نصیب کرنا، اپنے کرم سے موت تک ہمیں اے اللہ حاجی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، نمازی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، سچ بولنے والا، اے اللہ ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، سنتوں پر پابند کرنے والا بنائیے، موت تک ہمیں اللہ حج کو اے اللہ سنبھال کر تیرے دربار میں اس کو لے کر آنے والا ہمیں بنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔